السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ سچی بتاؤں تو قسم سے اتنے ظالم قسم کی نیند آئی ہوئی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کل چھٹی ہے، کل نہیں جانا یونی، اور پھر اچھی بات ہے کہ میں کر لوں، ایپیسوڈ لکھ کر ریکارڈ کر لوں۔ تو یار قسم سے سچی بتاؤں میرا نا اتنی سخت نیند آ رہی ہے کہ بس میں سونا چاہتی ہوں، اور 12 بج چکے ہیں پورے۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے ایپیسوڈ لکھ لی، اور اب میں سوچ رہی ہوں ریکارڈنگ کر کے ہی میں سوں ایک ہی دفعہ۔ تو اب میں کر رہی ہوں، جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نے کہا تھا کہ ترکی خوبصورت نہیں ہے۔ اندازہ لگایا کہ میں اس ہیرو کی بات کر رہی ہوں، میں اس ہیرو کی بات کر رہی ہوں، میں کسی ہیرو کی بات نہیں کر رہی۔ جہان سکندر کا میرے خیال میں تعلق تھا ترکی سے، تو میں سچی بتاؤں گی کہ جنت کے پتے میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، اور میرا فیوریٹ ناول نہیں ہے۔ میرا فیوریٹ ہے آب حیات، تو پیر کامل۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس ناول میں کیا کیا ہے، میں نے اتنا وہ مطلب ظاہر سی بات ہے، جو چیز آپ کو اتنی اٹریکٹ ہی نہیں کی، اتنی پسند ہی نہیں آئی، تو پھر وہ یاد بھی نہیں رہتی۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ہاف میں یہ ناول چھوڑ دیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اصل میں تھا نا ہمارے یونی کی وہاں پہ نا لائبریری میں یہ ناول تھا، تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو ہمیں 7 دن کے لیے ملتا ہے ناول، 7 دن کے اندر ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے، ٹائم اوور ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ میں پہلی دفعہ لے کر آئی تھی، میں جنت کے پتے کی بات کر رہی ہوں، میں پہلی دفعہ لے کر آئی تھی نا، تو اس دوران میرے خیال میں کچھ ہو گیا تھا، مجھے یاد نہیں کیا ہوا تھا، کچھ مطلب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں ناول نہیں پڑھ پائی تھی۔ تو میں نے کوئی 400-450 پیجز پڑھے تھے، اور وہ جو پڑھے تھے وہ میرے خیال میں 2 دن میں ہی میں نے پڑھ لیے تھے۔ پھر یہ ہوا تھا کہ مجھے واپس دینا پڑ گیا تھا ناول، اور جب میں نے واپس دے دیا پھر کسی اور نے لے لیا، پھر کسی اور نے، پھر کسی اور نے، پھر کسی اور نے، اس طرح سے وہ ناول دوبارہ میرے ہاتھ 1-1.5 سال کے بعد آیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ اگر ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ہم دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں اس کو دوبارہ سے نہیں پڑھ پائی تھی۔ تو میں بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ میرا فیوریٹ کیوں نہیں ہے، ورنہ بہت لوگوں کا فیوریٹ ناول یقیناً بہت بہت زبردست ہوگا۔ باقی آب حیات پیر کامل میرا فیوریٹ ہے، وہ تو میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں آپ کو۔ نمل میرا فیوریٹ ہے، اس میں بھی مجھے فارس غازی سب سے زیادہ ہاشم کا کردار پسند تھا۔ ہے آئی لو بیڈ بوائز، کیا کر سکتے ہیں ہم۔ ابھی ناول شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ مریم کا اذان، ہماری مریم صاحبہ کو لگتا ہے کہ ترکی خوبصورت نہیں ہے، تو لیٹس سٹارٹ یار، اس کو دکھاتے ہیں کہ ترکی خوبصورت ہے۔ اور کل ایک لڑکی نے مجھے ناشکری کو بولا تھا، نکلو آپ نہیں پڑھ سکتی میری ایپیسوڈ، میں آپ کو اپنے ساتھ استنبول لے کر نہیں جا رہی، تو باقی سب کو میں لے کر جا رہی ہوں، چلو آ جاؤ۔ مریم کا اذان، قسط نمبر 44، تحریر اریج شاہ۔ تو یہ ہے آپ کا استنبول۔ وہ استنبول میں انٹری کرتے ہوئے سامنے لگے بورڈ پر پڑھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، ہاں میری جان، یہ ہے استنبول، ترکی کا سب سے قدیم شہر۔ مجھے یقین ہے اس شہر کو ہم ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے یہاں کے ایک ہوٹل میں 3 دن کی بکنگ کروا لی ہے۔ 3 دن میں ہم صرف یہ شہر میں ہی رہیں گے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، بتائیے مجھے کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہاں کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ نیلی مسجد، میں تمہیں سب سے پہلے نیلی مسجد یعنی سلطان احمد مسجد لے کر جاؤں گا۔ اس شہر کی سب سے قدیم اور خوبصورت مسجد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم وہاں جا کر کافی زیادہ انجوائے کرو گی۔ مسجد میں انجوائے نہیں کیا جاتا، عبادت کی جاتی ہے، وہ جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے جان من، ہم عبادت ہی کر لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسی۔ ویسے
آپ اسے نیلی مسجد کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا رنگ نیلا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاں، اس کی دیواروں کا رنگ نیلا ہے، اسی لیے اسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سلطانوں کے دور کی مسجد ہے۔ ایک وقت میں یہاں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ باقی تم وہاں چل کر خود ہی دیکھ لینا، ہم وہیں تو جا رہے ہیں۔ آخر وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ اسے دور سے ہی ایک بہت خوبصورت، بہت بڑی مسجد نظر آ رہی تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت سے بہت سارے گنبد، یہاں بہت سارے گنبد تھے جس میں ایک بڑا مرکزی گنبد تھا۔ اس مسجد کی تاریخ کہیں نہ کہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب یہ مسجد تیار ہوئی تو یہاں کے شہزادے کو اس کی خبر ملی، تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں آیا اور دیکھا کہ یہاں 6 گنبد ہیں۔ اس وقت 6 گنبد صرف مسجد نبوی پر ہی ہوتے تھے۔ بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک گنبد کا اضافہ کر دیا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ کافی ایکسائٹڈ ہو کر اسے سن رہی تھی۔ چلو اب میں تمہیں مسجد کے اندر لے کر چلتا ہوں۔ اس مسجد میں زیادہ تر مزدوروں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے۔ اس دور میں کوئی مشینری کام نہیں کرتی تھی۔ اس مسجد کے اندر 260 سے زائد شیشے کی کھڑکیاں ہیں تاکہ قدرتی روشنی اندر آتی رہے۔ اندر سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ دروازے کے قریب ایک سائیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب یہاں کوئی امام خطبہ دیتا ہے تو اس مسجد کے ہر کونے سے، ہر ذرے سے اس امام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے جیسے اسے ایک اور نئی بات بتائی تھی، وہ حیرت سے مسجد کے اندر جانے کو بےتاب ہوئی تھی۔ یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ علاقہ قدیم دور میں سلطان احمد کا علاقہ تھا، اسی لیے اس مسجد کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ مسجد پورا سال کھلی رہتی ہے اور بند ہوتی ہے تو صرف نماز کے 90 منٹ کے لیے، اور صرف اسی وقت یہاں تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ یہاں پر آنے والے لوگ اس مسجد کے رنگ کو اپنے کیمرہ میں قید کر سکتے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کیا کیا بتا رہا تھا جبکہ وہ اسے سنتے ہوئے مسجد کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہی جیسے وہ ہر بات بھول چکی تھی۔ یہاں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ اس سے نگاہیں ہی ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ پوری مسجد میں اندر نیلے رنگ کی ٹائلز لگائی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں کی کھڑکیوں میں اسے بہت سارے رنگ ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی قدرت کا ہی کوئی نظام تھا یا پھر اسے ایسے ہی تیار کیا گیا تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں اس کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ خدا کی قدرت کے بعد انسان بھی اتنا شعور اور عقل رکھتا تھا کہ اس طرح کی چیز تخلیق کر سکتا تھا۔ یقین کرنا ناممکن سا تھا، لیکن یہ بھی یقیناً خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہی تھی جس کی بنا پر وہ اتنا خوبصورت شاہکار تیار کر پائے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنے سال پرانی بنائی گئی اس مسجد کے کلاکاروں کو آج داد دی تھی۔
کیا ہوا جان، تم تو یہیں پر کھو گئی؟ ابھی تو تمہیں آیا صوفیہ بھی دکھانی ہے۔ وہ کسی اور جگہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت مسجد، یقیناً وہ بھی تمہیں بہت پسند آئے گی۔ حالانکہ وقفے سے آنے والے زلزلوں کی وجہ سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ 1935 سے پہلے اس مسجد کو ایک تاریخی مقام قرار دے دیا گیا تھا۔ آؤ، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہیں وہ بھی مسجد دکھا کر میں تمہیں یہاں کا سب سے مشہور کھانا کھلاؤں گا۔ ترکی کھانوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ لوگ دور دور سے صرف استنبول کے الگ اور نت نئے کھانے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اسے مزید ایکسائٹڈ کر رہا تھا۔ ایک نظر پوری نیلی مسجد کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر صحن کی طرف آئی تھی، جہاں اسے صرف 4 گنبد نظر آ رہے تھے، لیکن بے تحاشا خوبصورت۔ اب اسے یقین کرنا پڑ گیا تھا اس پر۔ استنبول سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس مقام پر استنبول کی فین ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ بھی ایک بہت خوبصورت مقام تھا جو اسے بے حد پسند آیا تھا۔ وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد تھی، لیکن نیلی مسجد سے زیادہ نہیں۔ وہ تو نیلی مسجد کی ہی دیوانی ہو گئی تھی، اور اب وہ اسے گلاتا ٹاور لے کر جا رہا تھا۔ یہاں پر ان دونوں نے کچھ کھانا تھا۔ دونوں کو ہی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ مریم نے تو کہا تھا کہ اسے کوئی پاکستانی کھانا چاہیے، لیکن قائزان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، صاف انکار کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہاں گلاتا ٹاؤن میں اسے وہی کھانے کو ملے گا جو یہاں پر ملتا ہے، جس پر پہلے تو اس نے خوب منہ بنایا تھا، لیکن اپنے بھوکے پیٹ کی خاطر فی الحال وہ کچھ بھی کھانے کو تیار تھی۔ لیکن یہ گلاتا ٹاؤن پتہ نہیں کتنا دور تھا کہ وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اس نے اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہا تھا، تو اس نے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں اونچے کیے تھے جب اس نے گاڑی سے سامنے سڑک کی طرف ایک بہت بڑا ٹاور اسے دکھایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ کوئی جگہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی کھمبا نہیں لگ رہا۔ میرا مطلب ہے ٹاور کو تو کھمبا ہی بولتے ہیں نا، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ باربیز کی فلموں میں نہیں ہوتا۔ وہ بہت دور، بلکہ بہت ہی زیادہ دور نظر آتے ایک ٹاور کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہیں اپنی باربیز والی کسی بھی فلم سے زیادہ یہ پسند آنے والا ہے۔ چلو آؤ، اب مزید دیر نہیں کرتے، ہمیں کافی زیادہ چلنا ہوگا۔ وہ اسے اترنے کے لیے کہتے ہوئے گاڑی لاک کرنے لگا، جبکہ چلنے کا نام سن کر وہ تھوڑی سی شکل بنا گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی چلنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اسے فی الحال بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ کیا وہاں گاڑی نہیں جا سکتی؟ ہم اتنے دور کیسے جائیں گے چل کر؟ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، وہ پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ وہ آگے بڑھتا ہوا اچانک ہی اسے اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نہیں میری جان، ہم وہاں گاڑی لے کر نہیں جا سکتے، الاؤ نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں نے چلنے کی جگہ بنائی گئی ہے تو گاڑی یہیں تک آ سکتی ہے۔
باقی وہاں تک ہمیں چل کر جانا پڑے گا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہارا قائزان ہے نا، تمہیں ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے بالکل ریلیکس کر چکا تھا۔ آپ اتنے سارے لوگوں میں مجھے اس طرح سے اٹھا کر لے کر جائیں گے؟ وہ اسے وہاں موجود لوگوں کا احساس دلا رہی تھی جن کی تعداد کو گننا آسان نہیں تھا۔ اتنا بڑا بازار جہاں نہ جانے کتنے ہی لوگ تھے، ان کے بیچ سے اس طرح سے جاتے ہوئے مریم کو تو کافی زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اسی طرح سے ان سارے لوگوں کے بیچ سے اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوگا کہ ہم پر برباد کرے۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت مصروف ہے۔ اب مزید باتیں ہم راستے میں چلتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے مسکرایا تو وہ بھی اس کے سینے پر سر رکھتی ہر سوچ سے الگ ہو کر اس خوبصورت وقت کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ ہاں، کل تک اسے ترکی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، لیکن آج اسے ترکی کی خوبصورتی پر یقین آ گیا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ناچتے ہوئے یہ لوگ رزق کی توہین کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اسے یہاں آنے کے بعد یہ پہلی بات بری لگی تھی۔ سامنے آئس کریم کے کچھ سٹالز تھے لگے ہوئے تھے جس میں ساتھ ہی میوزک بجتا تھا، اور لوگ وہاں اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے ناچتے ہوئے آئس کریمز لے رہے تھے۔ یہ یہاں کا طرز زندگی ہے مریم، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے جیتے ہیں، ہم کسی کی زندگی میں بغیر اس کی مرضی کے شامل نہیں ہو سکتے۔ کسی کو کوئی بات بری لگے تو ایک دفعہ اسے بتا دو، باقی وہ اپنے سارے حساب خود دے گا۔ اپنے اعمال کو اس نے خود دیکھنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی جینے کی اجازت دی ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی پر انگلی اٹھانے والے۔ اور دوسری بات کہ ترکی کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے حساب سے چلتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو جس طرح امریکہ کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ترکش بھی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں یہاں جو اسلامک طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ وہ یوں ہی چلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ مریم اب شرم و حیا بلائے اس بازار کو ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کی سڑکیں بہت بڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل تک نہیں تھی۔ یہاں کی سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہاں کے رولز ہر انسان کے لیے برابر تھے۔ ہر کوئی اصولوں پر عمل کرتا تھا، اور اصولوں پر عمل نہ کرنے والے کے لیے جگہ جگہ جرمانے کے بورڈز لگائے گئے تھے۔ ہیلو جانم، ہم آ گئے گلاٹا ٹاور میں۔ اس نے سامنے بہت بڑی اور لمبی عمارت کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر کا گنبد سرخ رنگ کا تھا اور باقی ساری وہ سفید کلر میں کورڈ تھی۔ یہ ٹاور مریم کے بقول لگاٹا کھمبا گول شیپ میں تھا، جس کے باہر ہر طرف سے راستہ جاتا تھا۔ اس کی لمبائی کتنی تھی اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ہی نظر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ قائزان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا،
اسی لیے وہ پوری طرح سے سر اوپر تک لے کر گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی چوٹی بہت اونچائی پر تھی۔ اوپر کی طرف ہر طرف سے گرل لگی ہوئی تھی اور وہاں سے بہت سارے لوگ نظر بھی آ رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر تصویریں بنانی ہیں، اس نے اوپر گرل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں بالکل جانے من ہم وہیں تو جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوتے ہوئے اسے نیچے اتارتا سامنے موجود آدمی کو اپنا ID کارڈ وغیرہ دکھانے لگا تھا۔ آخر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر والی بلڈنگ میں آ چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اسے بہت بڑا ہال نظر آیا، جہاں ایک طرف گرین لباس میں کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر کچھ مرد بھی اسی کے انداز میں ڈانس کرتے ہوئے بالکل سیم ٹو سیم سٹیپس کر رہے تھے۔ بیچ میں کئی سارے ٹیبلز لگے ہوئے تھے، جہاں لوگ بیٹھے اپنے اپنے کھانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ سائڈ پر ایک کونے میں میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ کچھ لوگ آرام سکون سے پرسکون انداز میں میوزک بجا رہے تھے۔ ان کا میوزک کسی کے کانوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک رومانٹک سا ماحول کریٹ کر رہا تھا۔ وہ گرل والی جگہ کدھر ہے؟ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے ٹیبل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک ویٹر آیا تھا، جس کو کہہ کر قائزان نے وہیں سائٹ پر لگی ایک ٹیبل کو بک کروایا، اور اگلے 2 منٹ کے اندر ہی اس نے ایک بٹن پریس کیا تھا۔ اس ٹیبل کے آگے پیچھے ایک گرین رنگ کا بڑا سا کپڑا آ کر اس جگہ کو پوری طرح سے کور کر گیا تھا۔ مریم نے دیکھا تھا بیچ بیچ میں کئی کونوں پر اسی طرح سے گرین رنگ کا کپڑا لگایا گیا تھا۔ اس نے اسے کسی شہزادی کی طرح اندر کرسی گھسیٹ کر بٹھایا تو ویٹر نے جلدی سے سامنے لگے گرین کلر کے ہی کپڑے کو بٹن دبا کر ہٹایا تھا، اور ایک بہت خوبصورت سا نظارہ پیش کرتی ایک گرل اوپن ہو چکی تھی۔ یہ رہی تمہاری وہ گرل والی جگہ۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کرسی گھسیٹ کر اگلے ہی لمحے اس طرف بھاگی تھی۔ کالے رنگ کے لوہے کی گرل کے ساتھ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو بہت بڑا سا بازار اسے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت مصروف زندگی تھی، ہر کوئی اپنی ہی زندگی میں بزی تھا۔ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا استنبول شہر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ قائزان نے اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا، خوبصورت میوزک کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے خوبصورت نظارہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اس خوبصورت جگہ کی خوبصورتی میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سبز رنگ جو اس کے ہر طرف تھا، یہ اس وقت اسے الگ سے سکون بخش رہا تھا۔ دور آسمان اسے عجیب سے پرندے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پہلے کبھی یہ پرندے نہیں دیکھے تھے، جبکہ فاصلے پر اسے نیلا سمندر نظر آ رہا تھا، جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ترکی خوبصورت ہے نا؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ بہت بہت زیادہ، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس کی مسکراہٹ کو وہ اپنے لبوں سے چھو گیا تھا۔ سو گائز، فائنلی یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔
آپ لوگوں کی ترکی کی سیر جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ترکی کی سیر اگر آپ لوگ مزید کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں۔ باقی اس کے اس میں کچھ مقامات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سچ میں موجود ہیں اور یقیناً اسی حالت میں ہیں جس طرح سے میں نے بیان کیے ہیں۔ باقی کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا یار، میں جس طرح سے اپنے لفظوں میں بیان کر سکتی تھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو باقی تھوڑا بہت گرین رومانس میں نے خود ایڈ کیا ہے، اسے آپ لوگ خاموشی سے قبول کر لیجئے۔ ملیں گے اس ایپیسوڈ پر، نیکسٹ ایپیسوڈ پر 1000 لائکس مکمل ہونے کے بعد، تو جلدی سے لائک کر دو اس ایپیسوڈ کو۔ کل بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی ایپیسوڈ ایسی ہی ملے گی آپ کو جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی، فل آف رومانس انشاءاللہ۔ تو کل ملتے ہیں ہم رات کو یار، ہاں میں ویل نہیں ہوں گی کل سارا دن، میں نے ایپیسوڈ ہی لکھنی ہے۔ باقی آپ لوگوں نے میرے انٹرویو کے لیے دعا کرنی ہے، منڈے کو میرا انٹرویو ہے، مجھے جاب مل جائے، آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔